آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں، میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے، مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی ٹیم کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے، بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ، ٹھیک ہے، کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رزق سسٹین بھی کر سکو، تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے، خود ہی بور ہو گئے تھے وہ۔ جب فل ٹائم رزق ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو کے کچھ اور کام بتاؤ بھائی، یہ تو نہیں ہوتا ہم سے۔ سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی۔ شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میری اولاد کر اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے، اس سے زیادہ نہ دے دیں، بس زندہ رہ لیں، بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا، اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں۔ سوچیں ذرا، آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے، اور کچھ نہ دیں۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں، آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بد دعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے، اس کی الٹی دعا کریں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے یہ دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن، مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے۔ ایسے تو بالکل ہے، کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے یا امت کے لیے؟ سب سے بڑا خیر خواہ اتنے یونیورسل کانسیپٹ کو اوور لک کر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر دیں؟ ہوا ہی نہیں کبھی۔ ہر انسان کو پتا یار کہ کاش بہانا کیا رکھا ہم نے، یار اگر یہ پیسوں والا ہے نا، روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا، پھر میں 100,000 مسجدیں بناتا، مدرسے بناتا، میرے پاس ٹائم نہیں، پیسے بنا رہا ہوں۔ ہر انسان نے اپنا اپنا بہانا رکھا ہوا ہے۔ کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو یار پیسوں میں لگ جاتے ہیں، میں اللہ اللہ کہاں سے کروں، بس 5 نمازیں پڑھ لوں۔ تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ 8-8 10-10 گھنٹے بکریاں چلا رہی ہے، تجارت کر رہی ہے، 3 4 مہینے میں عثمان غنی غائب رہتا ہے، مجھے وہ چاہیے، مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے، میرے بچوں کو اور تمام امت کو پیسے دے دے تاکہ یہ تیری طرف دوڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا من و سلوہ کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیے سائیکالوجی کو کہ تم یہ جس دن سوچو گے نا کہ کاش سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا، تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ، ہو گیا تھا سارا کچھ، اور الٹی طرف بھاگے اللہ سے۔ ذرا ایموشنل اس کانسیپٹ پہ کہ ہر بندہ، ساحل ندیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں، کاش میں ڈالتا درویشی، میں تو درویشی بہت آگے کا لیول ہوتا ہے، میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں، درویش تو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے، درویش کو چھوڑیں ابھی آپ، اور بیسک انسان میں تو آئیں۔ کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے؟